پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں سے ایک عظیم نبی پیدا ہو جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ دوبارہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ مکہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے اور خانہ کعبہ جسے صرف اللہ کے لیے بنایا گیا تھا شرک سے بھر گیا۔ پھر وہ سال آیا جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، جب یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کو گرانے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اب آئیے آج کی کہانی میں سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی کیسے گزری اور ان کی سیرت کی روشنی میں کیا سبق ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد مکہ مکرمہ میں خوشی اور نور کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے دل میں سکون اور اطمینان تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، جب اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر آئے تو بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ کے حضور دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ یہ نام عرب میں اس وقت عام نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی مدینہ کے قریب وفات پا چکے تھے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کیا جاتا تاکہ وہ پاکیزہ فضا میں پرورش پائیں۔ قبیلہ بنی سعد کی نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے گئیں۔ ابتدا میں ان کا گھر فاقے میں تھا، سواری کمزور تھی اور دودھ دینے والے جانور خشک تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، سب کچھ بدل گیا۔ ان کی کمزور اونٹنی تندرست اور تیز ہو گئی اور گھر میں برکت آ گئی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا جان گئیں کہ یہ بچہ عام نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنی سعد میں رہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جسے شق الصدر کہا جاتا ہے۔ 2 فرشتے آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، دل نکالا، اسے پاک کیا اور واپس رکھ دیا۔ اس واقعے سے حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ لے گئیں۔ واپسی پر مقام ابوا میں وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بے حد محبت کی۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب اپنی خاص جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا، مگر ننھے محمد آتے تو وہ خود انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ 8 سال کی عمر میں جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پرورش کی ذمہ داری لی۔ ابو طالب نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، تاکہ صبر اور قیادت کا درس حاصل ہو۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور نرم مزاجی مشہور ہو گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین یعنی سچے اور امانت دار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک معاہدہ حلف الفضول کے نام سے ہوا جس میں چند نیک لوگوں نے مظلوموں کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ اگر آج بھی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایک مالدار اور شریف خاتون تھیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں علم ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام بھیجا۔ واپسی پر میسرہ نے بتایا کہ محمد نے ایمانداری سے کام کیا اور کاروبار میں برکت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں
اور بعد میں نکاح کی خواہش ظاہر کی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال تھی۔ یہ نکاح سکون، محبت اور خیر کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت محبت اور وفاداری سے زندگی گزارتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتی تھیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کی بت پرستی اور جہالت دیکھ کر دکھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور غور و فکر کے لیے مکہ کے قریب ایک پہاڑ جبل نور کی غار حرا میں جانے لگے۔ وہاں وہ کئی راتیں گزار دیتے، اللہ کی قدرت پر غور کرتے اور سوچتے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، ایک رات غار حرا میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی کہا اور پھر پیغام دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر گھر لوٹے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بزرگ اور عالم شخص تھے۔ انہوں نے بات سنی اور کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جو سچ بات لے کر آتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یوں نبوت کا آغاز ہوا، ایک ایسی روشنی جو قیامت تک کے لیے پھیلنے والی تھی۔ اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، سچائی اور اعتماد الہی کی روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی یتیمی اور محرومی کے باوجود کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور نرمی سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح صبر کریں، سچ بولیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں اور ہمیشہ بھلائی پھیلائیں۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں سچائی، نرمی اور انصاف سے بھر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ اگلے حصے میں ہم سنیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو کیسے سرداروں نے ان کی مخالفت کی، کیسے مسلمانوں نے ظلم برداشت کیا مگر صبر کیا، اور آخر کار اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئے روشن دور کا آغاز ہوا۔